مسافر خانے کی اور سے چل رہے کیریئر گائیڈنس سینٹر کا اینول فنکشن میں اسٹوڈنٹس نے بہترین انداز میں قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر فلنٹ انگلش میں کیا ٹرانسلیشن. آئے ہوئے مہمان ہوئے متاثر، کمیٹی کو بھی سراہا. مسلم مسافر خانے میں اے پی جے عبد الکلام کیریئر گائیڈنس بیورو کوچنگ سینٹر کا اینول فنکشن منعقد ہوا. پروگرام کے چیف گیسٹ پورو چکتسا منتری نواب عماد الدین عرف درو میاں رہے. مہمانوں میں وقف بورڈ سدسیہ محمد یوسف، حج کمیٹی چیئرمین امین کاغذی، وقف بورڈ ممبر ایڈوکیٹ شاہد حسن اور شیعہ سمودائے کے مولانا محمد علی نقوی رہے. پروگرام بہترین انداز میں صبح 10 بجے شروع ہوا. اسٹوڈنٹس نے شاندار انداز میں انگلش میں قرآن کا ترجمہ کیا، موجودہ لوگوں کو متاثر کیا. سبھی آئے ہوئے مہمان مسافر خانہ کمیٹی کی جانب سے چلائے جا رہے ادارے کے کام کی زبردست تعریف کی اور صدر شبیر خان کو مبارکباد پیش کی. اس موقع پر سبھی اسپیکرز نے تعلیم کو اہمیت دی اور بچوں کی محنت کو سراہا. درو میاں نے کہا کہ امید اور سوچ کے پرے مسافر خانہ کمیٹی کی جانب سے بہترین تعلیم کے لیے کام کیا جا رہا ہے، جس کی تعریف کرے اتنا کم ہے. صدر شبیر خان نے کہا کہ اس ادارے میں انگلش کے ساتھ ساتھ میں بچوں کو دینی تعلیم بھی دی جا رہی ہے، جس سے سب کے سامنے پیش کر کے بتایا ہے. قریب 50 بچوں کو اس فنکشن میں سرٹیفکیٹ اور میڈل دیے گئے. And also realize, my dear brothers and sisters, that the beautiful verse in the Quran that Allah tells us, be patient is a beautiful patience. So patience is a level, and the highest level is a beautiful patience. And the beautiful patience is one when if people even don't realize that you are being patient. Nobody knows other than Allah that you are being patient. Nobody knows, nobody can see you are frustrated, nobody can see you are agitated, nobody can see you are feeling anger because you are masterpieces. But only Allah knows, and that is a perfection. And which Allah says in Quran, first being wasabran jamila, perfect your patience until it is a perfect and beautiful patience. ہمارے ماضی سے یہ نہیں لگتا ہے جو آج ہمارا مستقبل ہے. ہمارا ماضی جتنا سنہرا تھا علم کے اعتبار سے، اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو اس کے مطابق آج ہم بہت نیچے پہنچ چکے ہیں. آپ دیکھیں کہ دنیا کے ہر فیلڈ میں مسلمان آگے تھا. آپ میڈیکل کو لے لیں، یہ جو آج گلوکوز چڑھایا جا رہا ہے کس نے ایجاد کیا ہے؟ یہ جو آج آپریشن کیا جا رہا ہے کس نے ایجاد کیا ہے؟ آپ علم سائنس کی دنیا میں لے لیں، یہ علم نجومیات، علم فلکیات، یہ سب کس کا دیا ہوا ہے؟ سائنس کے اعتبار سے دیکھیں تب بھی مسلمان آگے تھا، میڈیکل کے اعتبار سے دیکھیں تب بھی مسلمان آگے تھا، ادبیات کے اعتبار سے دیکھیں تب بھی مسلمان آگے تھے. گویا کہ ہر فیلڈ میں، شاعری میں دیکھیں کہ مسلمان سے زیادہ کس نے شعر کہے ہوں گے، چاہے وہ عربی دنیا میں ہو، فارسی دنیا میں ہو یا اردو کی دنیا میں ہو. اور جتنے انقلابات آئے ہیں سب میں مسلمان کا ہاتھ رہا، لیکن جاہل مسلمان کا ہاتھ نہیں رہا. جتنے بھی انقلابات میں مسلمانوں کے ہاتھ رہے سب اپنے وقت کے دقاق تھے، پڑھے لکھے تھے اور صاحبان علم میں سے تھے. اور کیوں ان کو یہ مقام ملا؟ اس لیے کہ انہوں نے علم حاصل کیا، تب جا کے انہیں سماج میں رتبہ ملا. ہم بغیر علم کے یہ چاہتے ہیں کہ سماج کا ایک حصہ بن جائے، جبکہ یہ ناممکن ہے. اور میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی وہ قرآن کریم کی پہلی آیت ہے کہ جو زمین پہ نازل ہوئی، اور اس لفظ سے ابتدا ہو رہی ہے کہ اے نبی پڑھیے اپنے رب کے نام سے. یعنی قرآن شروع ہی اس نام سے ہو رہا ہے کہ لفظ تعلیم اس میں پہلے آیا ہے، جو ہمیں اس بات کی طرف نشاندہی کر رہا ہے کہ اگر دنیا میں کامیابی کامرانی حاصل کرنی ہے تو تمہیں علم کی منزل میں قدم رکھنا ہوگا. بغیر علم کے نہ عزت ملے گی، بغیر علم کے نہ مقام ملے گا، بغیر علم کے نہ عہدہ ملے گا، اور بغیر علم کے نہ نام و نمود ملے گا. اگر تم چاہتے ہو کہ کامیابی حاصل کرو، کہ جس طرح پیغمبر اسلام نے اس ضلالت کی اور گمراہی کی دنیا میں جب علم کا روشن چراغ روشن کیا، تو آپ دیکھیں کہ اس گھٹا توپ اندھیرے میں جہاں ہر طرف اندھیرا تھا، جہاں ہر طرف ظلم تھا، لیکن جب علم کا چراغ جلانا شروع ہوا تو اسی مکے میں کہ جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، اسی مکے میں اب بیٹیوں کو سروں آنکھوں پہ بٹھایا گیا. یہ کس بنیاد پہ پروگرام کا آیوجن کیا گیا؟ پروگرام کو لے کر کیا کہیں گے آپ؟ مجھے بہت خوشی ہوئی یہاں آ کے، اور مجھے بہت میں کمیٹی کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک اتنا چیلنجنگ کام جو لیا ہے اس کو کس کامیابی کے ساتھ وہ اس کو پورا کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی وہ
बच्चियों को देख के कि उन्होंने किस तरह से मोटिवेट बच्चियों को किया, और मैं उनके माँ बाप को बहुत तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी बच्चियों को एक ये अपॉर्चुनिटी दी है, क्योंकि बच्चियों को एक अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत होती है, और उसके बाद वो माशाल्लाह से टैलेंट उनमें इतना है कि आज जो देखने को मिला, तो मुझे बहुत उसकी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ सबको। इस मामले में मेरा कुछ तो अभी कोई वो है नहीं कंसर्न, मैं कोई डायरेक्टली कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, मगर जो हाई कमांड मैं समझता हूँ कि वो करेगा वो सही होगा और सब कोचिंग अच्छा होगा। क्लासें तो काफ़ी टाइम से जारी थी मुसाफिर खाने की तरफ से, लेकिन हम उसका कोई वो एडवर्टाइज नहीं करते थे। एडवर्टाइज इतना ही करते थे कि बच्चे आ जाएं, तालीम हासिल करते रहें। लेकिन पिछले 4 साल पहले जब हमने ये तरबियती प्रोग्राम रखा कि इन बच्चियों को जो स्कूल में पढ़ती हैं या बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, दूसरे जो हमारे हाफिज़ कुरान हैं या जो दीनी तालीम हासिल कर लेते हैं, उनके पास में अपनी दुनियावी तालीम नहीं है, उनके लिए हमने ये शुरू किया 4 साल पहले 2019 में। और तमाम जो बच्चे 11th और 12th में पढ़ रहे थे, उन बच्चों को हमने यहाँ फ्री कोचिंग शुरू करी। उसमें खास करके इंग्लिश पे, मैथ्स पे जोर दिया गया। और जो बच्चियाँ या बच्चे दीन से वाकिफ़ नहीं थे, उनको हमने, जो हमारे पास में दीनदार बच्चे पढ़ने आ रहे थे, खास करके हाफिज़ और जो मुफ्ती बच्चे भी उसमें मौजूद हैं, उनको हमने कहा कि आप ये तालीम हासिल करें, आप इन अपनी तालीम इन बच्चों को और बच्चियों को दें, ताकि दोनों चीज़ों का एक मिक्स और मैच बने कि दीनी तालीम भी हमारी बच्चियों के पास जो स्कूलों में हासिल नहीं हो पाती है, उनको दीनी तालीम मिले, और आप लोगों को जो है दुनियावी तालीम मिल जाए, क्योंकि आप स्कूल में तालीम हासिल ना करके मदरसों में या मस्जिदों में तालीम हासिल करें। कितने बच्चों को आज फेलोशिप दी? आज तक हमारे यहाँ से 1200 से ऊपर बच्चे जो है कोचिंग लेके जा चुके हैं, जिसमें कुछ बच्चों की गवर्नमेंट जॉब भी लगी है, कुछ प्राइवेट जॉब में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि माशाल्लाह इन बच्चों का कॉन्फिडेंस बहुत लेवल बहुत बड़ा है। बच्चे अच्छी तरीके से अपनी बात प्लेटफॉर्म पे रखने लगे हैं। आपने देखा होगा आज किस तरीके से हमने इन बच्चियों को ही जिम्मा दिया कि आप ही इसको कंडक्ट करें प्रोग्राम को, और आप ही इसको चलाते रहें प्रोग्राम। और बच्चों का प्रोग्राम आपने देखा किस तरह से बच्चों ने कॉन्फिडेंस के साथ में कुरान की तिलावत के साथ इंग्लिश में तर्जुमा किया। दूसरी ओर दीगर शोबों से भी उन्होंने जो है इंग्लिश में अपनी तकरीर करी, चाहे वो देश की आज़ादी हो, चाहे वो हिजाब के मामले पे हो, या पेरेंट्स की पेरेंटिंग पे हो।
آج تو استھتی بہت بدلی ہوئی ہے نا. اس بدلے ہوئے ماحول کے اندر بھی اگر ہم جاگے نہیں تو پھر ہم کب تک سوتے رہیں گے, ایسے ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے. اس لیے مجھے قوم سے اپیل ہے کہ بھائی جاگو, وقت آ گیا, ہر طریقے سے جاگو, سیاست میں بھی جاگو, علم میں بھی جاگو, بزنس میں جاگو. تم نہیں جاگو گے تو کون جاگے گا؟ برابری کا کمپٹیشن کا زمانہ ہے. اور یہ تو وہ قوم ہے جو 10 دینے والی قوم تھی. آج لوگ ہم سے بات کرتے ہیں مسلمان پچھڑ رہے. ارے مسلمان کیا پچھڑ رہا ہے؟ مسلمان تو کل بھی آ گیا تھا اور آج بھی آگے. ان کی سوچ تھوڑی کمزور ہو گئی ہے, احساس کم تری آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے. یہ قوم کسی سے ڈرنے والی نہیں ہے. بڑے سے بڑے دیکھیں ماحول, یہ تو چھوٹی سی بات ہے جو بھی دیکھ رہے ہیں ہم. اس قوم نے تو بڑے بڑے طوفان دیکھے اور مقابلہ کیا. انشاءاللہ پھر کریں گے مقابلہ, ایسی کیا بات ہے.